نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے یعنی کہ 20 یا 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا سٹمک تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا ریسٹ دیا کرتے تھے، 20 یا 25 منٹ۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر دوپہر کے کھانے کے بعد آپ اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والا جو خمار ہوتا ہے اس کا ذہن پر دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی جو ہے وہ فنکشنز کے لیے زیادہ بہتر رہے گی اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ دیر آرام کر سکیں۔ آج پورا یورپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس سنت میں بھی ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ تو ملے گا اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہم نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس پہ بھی اجر ملے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 70 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس قدر اجر و ثواب بھی آپ کو ملنا ہے اور ساتھ میں فائدہ بھی آپ ہی کا ہونا ہے۔ اب ایک اور سنت مبارکہ تھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر آپ کا سٹومک اور آپ کے جو انٹسٹائنز ہوتے ہیں ان کو انرجی ملتی ہے۔ اب کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے آپ کا سٹومک اور انٹسٹائن کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی تحقیقات سے ثابت ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی سٹومک کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب غذا کے بعد پانی نہ پینا، اس میں کیا لاجک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے۔ آج ریسرچ ہوئی، سائنس کہتی ہے اور علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں کہ جن کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر سٹومک کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے اور اس طرح سٹومک میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین سٹومک کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انہضام یعنی کہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ اب ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے سٹومک میں ہی رہ گئے۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بدہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے۔
اب دیکھیں کہ سنت مبارکہ پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا مفید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔